آپ ہی کے ساتھ جو ہے وہ بریلی شریف جاؤں گا اور وہیں جا کے علم دین حاصل کروں گا۔ چنانچہ انہی کے ساتھ جو ہے حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ بریلی شریف چلے گئے اور وہاں پر دارالعلوم منظر اسلام میں آپ نے داخلہ لے لیا۔ ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود پڑھایا کرتے تھے، تو ان سے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھا، مولانا رحم علی جو ہے منگلوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے بھی تعلیم حاصل کی۔ تو اس طرح جو ہے اساتین اہل سنت بڑے بڑے علماء سے ان کو علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اچھا، ایک آدمی کو موقع ملتا ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے اور پھر اتنے بڑے بڑے علماء سے بھی، لیکن جب تک خود ذاتی طور پر شوق نہ ہو تو آدمی کوئی بڑی منزل نہیں پا سکتا۔ کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی فن کے اندر آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ذاتی دلچسپی یہ لازمی ہے۔ درست فرمایا۔ اور آپ کو تو بہت زیادہ علم دین، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ دنیاوی علم حاصل کیا ہوا تھا، اور پھر جب دل پر چوٹ لگی اور علم دین حاصل کرنے کا شوق ہوا اور دین سے محبت تو ویسے ہی آپ کو مل چکی تھی۔ اچھا، آپ نے جو ہے وہ بیعت کرنے کا شرف بھی جو ہے وہ مولانا سراج الحق گرداس پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، یہ چشتی صابری بزرگ تھے، ان سے حاصل کیا، ان کی خانقاہ تھی گرداس پور میں۔ تو یوں آپ کو جو ہے وہ لگن تو تھی دین کے ساتھ۔ اب جب علم دین کا جو ہے وہ شوق پیدا ہوا اور پھر جو ہے وہ دن رات آپ نے علم دین حاصل کرنے میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے۔ اور آپ کا انداز کیا ہوتا تھا کہ آپ رات کو بھی پڑھتے رہتے تھے، اور اس زمانے میں دارالعلوم کے اندر بجلی نہیں آئی تھی، تو جو بریلی شریف کے جو لالٹین جو سڑک پر لگی ہوئی ہوتی تھی اس کی روشنی میں چلے جاتے تھے اور آپ اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جب صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کی خبر ہوئی تو پھر آپ نے ان کے کمرے میں لالٹین کا بندوبست بھی کر دیا۔ اور پھر نماز مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اب مطالعہ شروع کرتے اور پھر ساری رات جو ہے وہ مطالعہ میں گزر جاتی، یا کافی جو ہے رات کا حصہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ یہ بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، اور ان کی محنت کا انداز طلبہ کے اندر مشہور تھا کہ جو ہے وہ اچھا صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان پر فخر کیا کرتے تھے کہ یہ میرا وہ طالب علم ہے کہ جس نے جو ہے وہ جان توڑ کوشش کر کے علم دین حاصل کیا ہے۔ اور آپ کو ایسی لگن تھی کہ گھر سے خطوط بھی آتے تھے تو آپ نے ایک مٹکا بنا رکھا تھا، سارے خطوط اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کو فراغت ہوئی تو پھر جو ہے 3-4 سال جو بھی آپ نے پڑھا تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر آپ مکتوب پڑھتے تھے، جس میں کسی کی فوتگی کا لکھا ہوا ہوتا تھا اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، کسی کی بیماری کا لکھا ہوتا تھا وہ بیماری سے شفا کی دعا کرتے۔ تو یہ انداز تھا، اور زبردست جو ہے وہ علم دین آپ نے حاصل کیا۔ اور دارالعلوم منظر اسلام کے اندر آپ نے جو ہے وہ ساری تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف میں چلے گئے تو وہاں پر دارالعلوم معینیہ عثمانیہ جو بھی نام تھا اس کا، تو اس میں جو ہے وہ آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اور پھر جو ہے وہ صدر الشریعہ دادو چلے گئے، علی گڑھ کے ساتھ کوئی علاقہ ہے تو وہاں کے دارالعلوم میں آپ چلے گئے، تو یہ بھی ساتھ چلے گئے۔ تو یوں تعلیم آپ نے 1932 میں آپ فارغ التحصیل ہوئے، اور جب فارغ ہوئے تو دارالعلوم منظر اسلام کے اندر ہی آپ نے پھر تدریس کا آغاز بھی کر دیا، جو پڑھا تھا وہ پڑھانے لگے۔ اور تقریباً 4 سال آپ نے یہاں پر پڑھایا، اور اس کے بعد جب دارالعلوم منظر اسلام بی بی جی مسجد کے اندر شروع ہوا بریلی کے اندر ہی، تو پھر وہاں پر آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ دارالعلوم منظر اسلام اور مظہر اسلام ان دونوں مدرسوں کے اندر آپ نے تقریباً 13 سال پڑھایا۔ 1947 تک جو ہے یہ آپ کے پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تو وہی جو ہے وہ اپنے دیال گڑھ گرداسپور سے آپ کا سفر لاہور میں ہوا، لاہور سے پھر بریلی ہوا، اور پھر آپ نے بریلی کے اندر ہی جو ہے وہ یوں 13 سال پڑھانے کا عرصہ اور 4-5 سال جو ہے وہ پڑھنے کا عرصہ آپ کا وہاں رہا۔ تو یہ آپ کی جو ہے وہ زندگی کے ابتدائی ایام تھے جس میں آپ نے تعلیم بھی حاصل۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردان رشید میں جن جن عظیم ہستیوں کے نام آتے ہیں وہ اگر آپ نام سنیں گے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ استاذ العلماء کا جو ٹائٹل ہے وہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے چھوٹا جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ عدنان بھائی کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔
مختلف علماء کی مختلف جو ہے وہ صفات ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں سے کتابیں لکھنے لکھانے کی جو خدمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا ہے کہ وہ کتابیں لکھتے ہیں, اور بعض جو ہے وہ تقریر کے ذریعے اپنی جو ہے علم دین کی خدمت دین کو سر انجام دیتے ہیں. اور مدرس بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کے وہ عنایت یافتہ بندے ہیں کہ جو مختلف طرح کے مقررین بھی تیار کرتے ہیں, محدثین بھی, علماء بھی, مفسرین بھی, کیونکہ یہی وہ ابتدائی ذریعہ ہے جہاں سے آدمی ایک اچھا جو ہے وہ عالم دین بنتا ہے, مفتی بھی بنتا ہے, مفسر بھی, محدث بھی. حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کو اگر یوں دیکھا جائے دراصل جو شاگرد جو جس انداز میں دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, پھر بالخصوص وہ جو استاذ کی محنت ہے, اس نے جو اسے ایک رنگ دیا ہے, جو اسے دین کی ایک کڑن عطا کی ہے, وہ بعض اوقات استاد کی کڑھن شاگرد سے نظر آ رہی ہوتی ہے. حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب ہم ان کے شاگردوں پر نظر کرتے ہیں, ان کے شاگردوں میں مفسر اعظم حضرت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں, اور اسی طرح محدث اعظم حضرت شریف الحق امدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے بخاری شریف کی 5 جلدوں میں اور بعض مکتبوں نے 5 سے زیادہ جلدوں کے اندر بھی شائع کیا, اسے بخاری شریف کی شرح شائع کی. یہ شاگرد ہیں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, جی نصرت القاری کے نام سے. اسی طرح جلیل القدر امام اور شارح بخاری حضرت غلام رسول رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تفہیم البخاری, یہ بھی شاگرد ہیں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. تفہیم البخاری یہ 11 جلدوں پر مبنی جو ہے نا یہ بخاری شریف کی شرح ہے, اور زخیم جلدیں ہیں, ایسی یہ بات. بزرگ جو ہے یہ آپ کے داماد بھی ہیں, اللہ اللہ, رشتہ داری بھی ہے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. اور دیگر انہوں نے بڑی مسلم الثبوت کی شرح ہے آپ کی, دیگر اور بھی اس طرح کی. یہ تو ایک بخاری شریف تو میں نے یعنی حدیث کی خدمت کے حوالے سے عرض کیا, ورنہ ان کی علیحدہ سے اور بھی کتابیں, تراجم بھی ہیں, دیگر کتابیں بھی ہیں. اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی شاگرد رشید ہیں حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اسی طرح مفسر قرآن حضرت مولانا جلال الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہترین قرآن مجید کے احکام القرآن پر, قرآن مجید کی وہ آیات جو احکام پر مشتمل ہے اس کی شرح, اس کی تفسیر آپ نے بیان کی ہے کئی جلدوں کے اندر. اسی طرح حضرت سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وکی شریف والے, یہ بھی شاگرد رشید ہیں حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اسی طرح حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ دیکھیں سیرت مصطفیٰ اور نہ جانے کتنی کتابیں, یہ سارے کا سارا فیضان انہیں کہاں سے ملا, محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. اسی طرح مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور فیض ملت حضرت مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو ہزاروں کتابوں کے مصنف ہیں, یہ بھی شاگرد رشید ہیں حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث اعظم پاکستان کے. حضرت ابو سعید مفتی محمد امین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جلیل القدر عالم دین ہے, درود پاک کے یوں کہہ لیں ان کو عام کرنے کے حوالے سے اور لوگوں میں ایک جذبہ پیدا کرنے کے حوالے سے عاشق درود و سلام, سبحان اللہ, ان کی بڑی خدمات ہیں. اسی طرح نباز قوم حضرت حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ وہ بڑے بڑے ائمہ, بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے فیض پایا ہے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. اللہ تبارک و تعالی محدث اعظم کا صدقہ ہمیں بھی علم سے اور عمل سے محبت نصیب فرمائے. انہیں محدث اعظم کیوں کہا جاتا ہے خالد بھائی, کچھ اس پر بھی ارشاد فرمائے. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی خدمت کی وجہ سے آپ کو محدث اعظم کہا جاتا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھاتے اور ایسی توجہ سے پڑھاتے کہ بسا اوقات حدیث دیتے ہوئے اتنے جلیل قدر تلامذہ کا نام سنا ہے تو استاذ کا اندازہ لگائیے. کبھی ہم کوئی تحریر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ تحریر ہم پر اچانک ایسا اثر چھوڑتی ہے کہ دل بالکل ساری توجہ ہٹا کر اس کتاب کی طرف یا کتاب میں موجود مضمون کی طرف ایسا لگ جاتا ہے کہ آپ اس مضمون سے بالکل کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ایسی بات. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درس حدیث کے حوالے سے ایسا انداز تھا کہ بسا اوقات حدیث مبارکہ کا درس دے رہے ہوتے,
सलमान भाई वो दर्स 4-4 घंटे तक तवील हो जाता, इसके बावजूद क्योंकि तुलबा आए हैं तो वो इल्म दीन सीखने के लिए ही आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम होता है, मुख्तलिफ पीरियड्स तब्दील होते रहते हैं, 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट के बाद टॉपिक चेंज करना पड़ता है, और ये तुलबा की जहन को भी सामने रखकर और उनकी सलाहियतों को भी सामने रखकर। लेकिन आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब हदीस रसूल पढ़ा रहे होते थे तो इतना प्यारा अंदाज, इतना दिलनशीन अंदाज होता था कि 4-4 घंटे अहादीस मुबारका को ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि किसी पर थकन हो जाए, अल्लाह अल्लाह, मजाल है कि कोई उकताहट का शिकार हो। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह तसलसल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ाते, और जब आप पढ़ाते जैसे इमाम मालिक इमाम मदीना रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो एहतमाम किया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाने के लिए। आप देखें तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत में भी ये अंदाज नजर आता है। जब मसनद तदरीस की तरफ जा रहे होते तो बेहतरीन खुशबू लगाते, गुस्ल फरमाते, वुजू करते, और फिर एहतमाम के साथ हदीस रसूल पढ़ाने के लिए जब आप तशरीफ ले जाया करते तो तुलबा हमातन अदब होकर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरफ आते, और बिल्कुल जब तक दर्स जारी रहता हर तालिब इल्म अदब की तस्वीर बना रहता। और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह वक्तन फवक्तन हदीस रसूल का तकाजा, हदीस रसूल क्या चाहती है, और जब आप इसकी बारीकियां बयान करते, मसाइल हदीस से मुस्तंबत फरमाकर बयान फरमा रहे होते, तो ऐसा लगता कि एक दफ्तर खुला है किताबों का जो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़बान उनको अता फरमा रही है। यूं फूल झड़ते जाते हदीस रसूल से, इनके कीमती मोती आते जाते और आपके तुलबा उसको समेटते जाते। अदब ऐसा सिखाया करते थे आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह कि एक मरतबा बुखारी शरीफ पर किसी ने गुलाब का फूल रखा हुआ था। बुखारी शरीफ हदीस रसूल की किताब है, लोग जानते हैं, और ये खास व आम में मशहूर है कि बुखारी शरीफ हदीस मुबारक की किताब है। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तवज्जो दिलाते हुए इस बात को बयान फरमाया कि गुलाब अगरचे नर्म नाजुक और अच्छा फूल है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस इससे भी ज्यादा अच्छी, लिहाजा इस पर कोई चीज ना रखी जाए। और जब किताबें रखने की तलकीन इरशाद फरमाते तो उसमें भी आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का अंदाज ये होता कि बाकायदा इस बात को बयान करते कि किताबें रखो तो फिर हदीस की किताब पर कोई आम किताब नहीं आनी चाहिए, सिर्फ अगर इसके ऊपर कोई किताब आ सकती है तो वो कलामुल्लाह है, कुरान मजीद है। कुरान मजीद के अलावा कोई किताब हदीस की किताब पर ना आए। बे इंतहा हदीस रसूल की खिदमत किया करते, और आपका जब बयान होता तो अक्सर औकात उसमें हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बड़ी कसरत से बयान करते और उनकी शुरुआत बयान करते रहते थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अंदाज में जहां हम देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाने में जैसा मजमून हदीस का होता था, वैसी कैफियत आपकी और आपके दर्जे में मौजूद तुलबा की होती। अगर कहीं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आने वाली तकालीफ का बयान है, कहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीगर इस तरह के अहवाल का बयान है जो इसका तकाजा करते हैं कि एक आशिक रसूल आप दीदा हो जाए उन पर, तो हमेशा आपकी आंख आप दीदा हो जाया करती थी, आपकी आंखों से आंसुओं की जड़ी लग जाया करती थी। और कभी हदीस में वो तज़किरा होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर तबस्सुम फरमाया है, तो आप भी फिर मुस्कुरा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाया।